ناظرین، مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اور اگر ہم پچھلے سالوں کے ساتھ گندم کی فصل کو کمپیئر کریں، موازنہ کریں، تو جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ اس دفعہ ریکارڈ پیداوار آنے کے امکانات موجود ہیں۔ وہ کاشتکار جنہوں نے 15 اکتوبر سے گندم کاشت کی ہوئی تھی اور اس سے اوپر والی چاند گھنڈیاں کورے سے بھی متاثر ہوئی ہیں، تو وہ پریشان ہوتے کہ کیا جو اگیتی گندم ہے اس کی پیداوار بھی اچھی آنے کا امکان ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھوڑا بہت جہاں پر اوپر والی اگر 1 2 3 گھنڈیاں بھی متاثر ہوئی ہیں تو کوئی خاص آپ کی پیداوار پر فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو اگیتی کاشتہ گندم ہے اس کے لیے آج کل دانے کی بھرائی کے لیے بڑا بہترین ٹیمپریچر چل رہا ہے اور انتہائی بولڈ، اگر خوراک پراپر ملی ہوئی ہے، پوٹاش ملی ہوئی ہے، فاسفورس ملی ہوئی ہے، خالی نائٹروجن کا استعمال نہیں کیا، وہ 60 من سے پلس ہو سکتی ہے۔ اچھی ورائٹی بھی لگی ہوئی ہے، پودوں کی تعداد بھی پوری ہے۔ جو رہی ہماری بار وقت کاشتہ، یعنی ہم نومبر کے پہلے 2 ہفتوں کو اگر لے لیں تو وہ گندم پچھلے سالوں کی نسبت ہم کہہ سکتے ہیں ہفتہ 10 دن اس کی جو ایک سٹیج ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہے، لیٹ ہے، کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے نا ویڈیو بنائی تھی کہ گندم کی فصل کو آخری پانی کب لگانا چاہیے، تو اسی مناسبت سے کچھ کاشتکاروں کے سوالات تھے، کنفیوژن تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری گندم تو 120 دن کی ہو گئی ہے مگر ابھی تو دانہ ہی نہیں بنا پورا، تو دانے کی دودھی حالت کیا ہے؟ یعنی اگر ہم 160 دن کی فصل بھی لگائیں تو ہم 40 دن پہلے پانی بند نہیں کر سکتے جس طرح کی دانے کی کنڈیشن ہے، کیونکہ درمیان میں 1 مہینہ طویل دھند رہی ہے، فصل کی گروتھ رکی رہی ہے، تو اب جو ہے وہ سٹیج لیٹ ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ میں نے کہا 20 مارچ کو یا 25 مارچ کو آپ نے پانی لگانا ہے، یہ آپ نے اپنی فصل کو خود دیکھنا ہے۔ یعنی عموماً ہم کہتے ہیں نا کہ دانے کی دودھی حالت ہو تو اس وقت آپ پانی لگا لیں، مگر یہ آپ نے زمین کو دیکھنا ہے کہ اگر تو بھاری میرا زمین ہے تو پھر وہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے 15 دن پہلے پانی لگایا تھا تو اسی 5-7 دن کے اندر آپ آخری پانی ہلکا سا ایک دفعہ پھر لگا سکتے ہیں موسم کو دیکھ کے۔ جبکہ اگر آپ نے ابھی 5-7 دن پہلے پانی لگایا ہے اور آپ کی زمین جو ہے وہ پکے وٹ کی ہے، دھان والا رقبہ ہے جو کہ 40 دن تک وہاں سے نمی نہیں جاتی، تو پھر ابھی آپ رک جائے، موسم کو دیکھ لیں کہ اگر موسم گرم ہونے پر آئے تو پھر شاید آپ کو ہلکا سا پانی لگانا پڑے، ادروائز ضرورت نہیں پڑے گی جس طرح کا موسم جا رہا ہے۔ جبکہ ریتلے رقبوں میں تو عموماً دانے کی حالتوں کو زیادہ مد نظر رکھنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے جب بھی پانی لگانا ہو موسم کو ضرور آپ نے دیکھ لینا ہے، اگر بہت زیادہ تیز ہوا چل رہی ہو، موسم خراب ہو تو پانی لگانے سے گریز کریں۔ اب ہمارے اکثر کاشتکاروں نے اس سیزن میں، ہمارے ہاں تو خیر نہریں بند ہیں، تو انہوں نے ٹیوب ویل کا پانی لگانا ہوتا ہے، تو آپ مینجمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہوا کو دیکھ لیں، اگر دن کے وقت ہوا زیادہ چل رہی ہے تو آپ رات کو پانی لگا لیں، اسی طرح اگر 1-2 دن آپ صبر کر سکتے ہیں تو کر لیں، مگر آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ زمین خشک ہو جائے، دراڑیں پڑ جائے اور پھر آپ پانی لگائیں گے تو ساری فصل گر جائے گی۔ جب بھی آپ نے پانی لگانا ہے نہ بہت زیادہ گیلی زمین ہو، جسٹ ایک نارمل سا جسے ہم ہلکا وتر کہتے ہیں نا، اس حالت پر گندم آئی ہوئی ہو زمین، اور آپ نے پھر ہلکا سا پانی لگا لینا ہے۔ عموماً ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے رونی کرنی ہوتی ہے نا تو 4 ایکڑ انچ پانی ہم لگاتے ہیں۔ 4 ایکڑ انچ سے کیا مراد ہے کہ 1 ایکڑ رقبہ ہے اور اس میں پانی کی جو گہرائی ہے وہ 4 انچ ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں 4 ایکڑ انچ۔ جبکہ یہ والا جو پانی ہے نا جو ہم گوب پر لگاتے ہیں یا اب جو ہے ہم دانے کی دودھی حالت پر جو پانی لگا رہے ہیں، یہ 4 انچ نہیں لگانے، اس کی گہرائی ہوتی ہے صرف 2 ایکڑ انچ، تو اس سے زیادہ آپ نے پانی نہیں لگانا۔ وہ رونی والا پانی ہوتا ہے جو ہم بھر کر لگاتے ہیں، یا مختلف فصلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کماد کی فصل ہے، دھان کی فصل ہے، مکئی ہے، کون سی فصل ہے، تو اس طرح جو ہے وہ آپ گندم کی فصل کو گرانے سے بھی بچا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی پیداوار بھی زیادہ آئے گی۔ لیکن اگر پانی کی زیادتی ہو گئی اور یا پانی کا سوکا لگ گیا، اور خاص کر اس فصل کو جس میں ابھی دانہ بننا ہے یا ابھی دانہ بننے کا عمل شروع ہونے والا ہے، یعنی ابھی نر مادہ کا ملاپ ہوا ہے، فصل بور پر آئی ہوئی ہے، تو اس وقت اگر پانی کی زیادتی ہو گئی یا پانی کا سوکا لگ گیا تو پھر بھی آپ کی پیداوار بہت کم ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے اس سال سنہری موقع ہے کہ پیداوار تو انشاءاللہ ضرور بڑھے گی، کیونکہ موسم انشاءاللہ ساتھ دے گا۔ اگر آپ نے پوٹاش کبھی پہلے استعمال نہیں کی یا اس سال بھی آپ نے استعمال نہیں کی تو میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم 3 لیٹر لیکوڈ پوٹاش جو ابھی آپ پانی لگائیں گے، یعنی اگر آپ کی 120 دن کی فصل ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ آپ فلڈ کر دیں، یا آپ کم از کم 2 کلو فولیئر گریڈ جو پوٹاش ہوتی ہے اس کا 1 سپرے تو لازمی کروا دیں، تو انشاءاللہ 5-7 من آپ کی پیداوار اس سے اضافہ ہو جائے گا۔
کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ ہمارا جو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سال بڑی بمپر فصل ہے، مگر وہی پتہ چلتا ہے کہ بھوسا زیادہ آیا ہے، دانے کم آئے ہیں۔ تو آپ لوگ ابھی ٹائم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ ہم عشر ادا کریں گے اور ہماری فصل جو ہے وہ اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ ژالہ باری سے بچ جائے، تیز آندھیوں طوفانوں سے بچ جائے اور صحیح طریقے سے پکے اور ہم بھرپور پیداوار لینے میں کامیاب ہو سکیں۔ کیونکہ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تب ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، لیکن جب ہمیں فراوانی ملتی ہے تو ہم پھر اسے بھول جاتے ہیں، پھر اس کا کریڈٹ خود لینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ پوٹاش بڑی ڈالی تھی، اس دفعہ تو ہم نے پانی ضرورت سے زیادہ لگایا ہی نہیں ہے، اس دفعہ تو ہم نے فصل کو 2 بوری ڈی اے پی دی تھی، اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے یوٹیوب سے دیکھ کے مائکرو نیوٹرینٹ اور پوٹاش کے فولیئر سپرے کیے تھے، اس وجہ سے 60 من پیداوار آئی ہے۔ تو یہ ہماری خوش فہمی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ بنی بنائی فصل بگڑ جاتی ہے اور بعض دفعہ خالی فصل، گری ہوئی فصل، کمزور فصل سے بھی 50 من 60 من پیداوار بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو مسکرا کر یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے ریکارڈ ٹوٹنے والے ہیں گندم کی پیداوار میں، تو ہم ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں اور عشر دینے کا وعدہ کریں تاکہ ہم یہ پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔